تاریخ مدینہ، دمشق، البدایہ والنہایہ اور روز الفائق، تینوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خلیفہ بلافصل اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ رات کا وقت تھا، کافی دیر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا بھی یہ ہے کہ آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ تو وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، ایک طرف امام الانبیاء کی ذات ہے، دوسری طرف امام الصحابہ کی ذات ہے، دونوں بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کیونکہ والدہ بھی ساتھ تھی، تو جب گفتگو ہو رہی تھی تو کافی لمبی گفتگو ہی، والدہ بڑھاپے میں تھی، ان کو نیند آ گئی، وہ سائڈ پہ آرام فرمانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب تو گفتگو ختم ہوئی، عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت۔ جب سلام لینے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گفتگو فرمائی، پیارے صدیق اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو، اور کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر لو۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 باتیں کی وہاں پر۔ کتنی باتیں؟ 6 باتیں۔ سب سے پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ محترمہ ہے یا رسول اللہ۔ دوسری میری بات یہ ہے کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تیسری بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ماں ہے نا، سلمہ بنت صخر ام الخیر، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتی ہیں۔ چوتھی بات، کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ پانچویں بات، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائیں اور میری ماں کے اسلام کے لیے دعا فرما دیں کہ میری ماں کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ 6 نمبر پر آپ نے پھر عرض کی، حضور مجھے یقین ہے آپ کے وسیلہ سے اللہ میری والدہ کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ یہاں صدیق اکبر نے وسیلے کی بات کی ہے، آپ کے وسیلہ سے اللہ میری والدہ کو دوزخ سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ 6 باتیں جب انہوں نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، ہاتھوں کو پھیلایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ پیارے صدیق کی والدہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ اب اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں سرکار کی دعا کیسی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک خوبصورت عقیدہ دیا ہے کہ نبی کا مقام سٹیٹس اتنا بلند ہے کہ وہ دل میں خیال کرتے ہیں اللہ قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ ان کی شان اتنی وراء الورا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، جس کے لیے بھی اٹھائے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھی ہے۔ ابھی ہاتھ ید اللہ والے گورے گورے چہرے والضحیٰ پہ پھرتے نہیں تھے، اللہ دعا کو پہلے اجابت کا سیر عطا فرما دیتا تھا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے لیے سرکار نے جب دعا کی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار نے دعا کی تو ساتھ ایک اور صحابی تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم جب میرے آقا دعا فرما رہے تھے اپنے کانوں سے سن رہا تھا کہ صدیق اکبر کی والدہ سوئی ہوئی تھی پھر بھی کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں کہیں پڑھا اس طرح کا واقعہ، اور نہ ہی کسی عالم دین سے میں نے سنا ہے کہ بندہ سویا بھی ہو اور اسلام بھی قبول کر لے، بندہ خواب کے اندر اسلام قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک واحد ہستی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، جو خواب کے اندر بھی اسلام قبول کر رہی تھی۔ کہتی وہ سو گئی تھی لیکن ہم نے کانوں سے سنا تو وہ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس انداز میں
پھر بعد میں جب ان کی آنکھ مبارک کھلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی، اس کے بعد پھر انہوں نے آواز سے کلمہ پڑھا، تو خواب کے اندر بھی کلمہ پڑھا اور جب آنکھ مبارک کھلی تو پھر اس کلمے کو دہرایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہے، عطائے رسول، برکت رسول، دعائے رسول اتنی کمال کی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے نبی دعا کریں اور 1 سیکنڈ کا بھی فرق گزر جائے۔ میرے نبی نے جو ہی دعا کی ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا، صدیق اکبر کی والدہ سوئی تھی، سوتے سوتے انہوں نے کہہ دیا میں رب کو ایک بھی مانتی ہوں اور نبی کو آخری نبی بھی مانتی ہوں۔